دیکھو ویسے تو بہت سارے نبی آئے، 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، لیکن جو 1,24,000 نبیاں ہیں وہ دنیا میں آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا۔ وہ دنیا میں آئے لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کے دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کے آنے کے بعد ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے آنے کے بعد ہوا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کے آنے کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے آنے کے بعد ہوا۔ جو واقعات ہیں فرعون کے، یہ سب ان کے آنے کے بعد واقعات ہوئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح آپ جتنے بھی نبیاں لے لو، ہر نبی کا جو سیرت ہے وہ آنے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کی سیرت کا آغاز ان کے آنے سے پہلے ہی ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی ان کی سیرت کا آغاز آنے سے پہلے کیسے ہو گیا، کیسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وفات کا وقت ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات کا وقت ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت شیس علیہ السلام، تو وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ہر باپ جو ہوتا ہے تو وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ اولاد کو کچھ نہ کچھ وصیت کر کے جاتا ہے۔ آج کل تو وصیت نہیں کرے تو بھی پوچھ لیتے پیسے کہاں رکھے جی، وہ بینک میں، وہ کاپی کہاں ہے، بینک میں لاکھوں روپے ہیں، وہ کاپی کون سے بینک میں ہے، 4 کھاتے ہیں نا آپ کے، کون سے کھاتے ہیں میں ذرا بتاؤ تو۔ لیکن اس دور کے لوگ اور ہوتے تھے، وہ والدین سے قیمتی بات پوچھتے تھے، قیمتی بات۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کو بلایا اور 12 بیٹوں کو بلا کر ایک سوال کیا، ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بس مجھے ایک ہی بات کا جواب دو کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، بس اس بات کا جواب دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے جو رب ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے تھے ہم بھی ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں خوش ہوں، میں اس دنیا سے اطمینان اور سکون کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ اور تو حضرت آدم علیہ السلام کا جب وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور آخری وصیت کرنے لگے، کیا کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بیٹے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو کچھ مانگنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر، ان کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ اب جب انہوں نے سنا تو یہ پریشان ہو گئے، ارے یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ میرے والد صاحب سے پہلے، یعنی میرے والد صاحب پہلے نبی ہیں، ان کے بعد میں نبی ہوں، اب یہ ہم تو جانتے نہیں، اب اس وقت تو اتنی دنیا نہیں ہوگی نا جتنی دنیا اب ہے۔ اب ہم یہاں آئے، ہمارا کیا معلوم بمبئی میں کون رہتا، لیکن اس وقت تو اتنی دنیا نہیں تھی نا۔ اب انہوں نے پوچھا کیا ابوجان وہ کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب جنت سے آیا تھا تو جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لکھا ہوا دیکھا ہے، میں نے جنت کے ہر پتے پر محمد لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتی یہ دنیا بھی نہ ہوتی، یہ کائنات نہ ہوتی، یہ رونقیں نہ ہوتی، یہ محفلیں نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا کو بنایا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے۔ جب انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا، اب حضرت شیس علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان اگر وہ آئیں گے تو ان کو مجھ پر ایمان لانا چاہیے نا، ان کو، کیونکہ میں نبی ہوں آپ کے بعد، جو نبی ہوتا ہے نبی کے وقت میں جو بھی آئے گا وہ نبی پر ایمان لائے گا، وہ نبی پر ایمان لائے گا، تو ان کو میرے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ آپ بول رہے ہو کہ میں ان کے صدقے سے دعا کروں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو ان کے لیے بنایا، اور ان کا مقام تو ایک طرف، ان کے مقام کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تمہارے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا، آپ کے مقام کو اتنا بلند کر دیا، اور ان کا مقام تو ایک طرف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی امت کا مقام یہ ہوگا، ان کی امت کا مقام یہ ہوگا کہ اگر وہ کبیرہ گناہ کریں گے، وہ گناہ جس گناہ سے ہم کرتے ہیں اور ہم جہنم میں جائیں گے، ہماری توبہ بھی نہیں ہوتی، اگر اس نبی کے امتی ایسے گناہ بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے، یہ مقام ان کی امت کا ہوگا۔ اور دوسری بات فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت کے گناہوں کو چھپائیں گے، امت کے گناہوں کو چھپائیں گے۔ وہ لوگ گناہ کرتے تھے تو وہ کھل جاتے تھے، گناہ کھل جاتے تھے۔ آج ہم کتنے بھی گناہ کر لیں لیکن ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آپ نے ہمارے گناہوں کو دنیا میں چھپایا ہے، آخرت میں بھی آپ ہمارے گناہوں کو چھپائیں، دعا مانگیں۔
اور اپنے گناہوں کا کسی کو شریک نہ بنائے، اپنے گناہ کا کسی کو شریک نہ بنائے۔ کوئی الٹا سیدھا کام ویسے تو کرنا نہیں، گناہ کرنا تو حرام ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی گناہ ہو گیا اس سے تو اپنے گناہ کا کسی کو شریک نہ بنائے۔ کیوں؟ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور وہ گناہ صرف مجھے معلوم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو یہ وہ گناہ ہے جو میں نے اکیلے نے کیا ہے، مجھے معلوم ہے صرف، یہ اللہ کو معلوم ہے، تو اللہ کو معلوم ہوگا کہ کسی کو معلوم نہیں، صرف اس کو اکیلے کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں جا بھائی جنت میں جا، کیوں کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اب ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے گناہ کا کوئی شریک بن گیا، دو دوست مل کے مووی دیکھنے گئے، دو دوست مل کر مووی دیکھنے گئے تو گناہ کا شریک ہے نا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دوستوں میں سے ایک کو جنت میں بھیجا دیا تو دوسرا کیا بولے گا، میرے ساتھ گناہ کرا تھا اللہ نے، ناانصافی ہے، اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ ناانصافی نہیں کرتے، اللہ آپ نے تو ناانصافی کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو لاجواب کر دے گا۔ تو اسی لیے اپنے گناہ کا کسی کو شریک بھی نہ بنائیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی امت کا مقام یہ ہوگا کہ وہ گناہ کبیرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ان کی امت کا مقام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو چھپائیں گے، ان کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے، ظاہر نہیں کریں گے۔ وہ لوگ تھے، آج ہم قربانی کر رہے ہیں، دیکھو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہماری قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن وہ بات بھی چھپی ہوئی ہے۔ ان کی قربانی کیسے ہوتی تھی؟ جانور ذبح کرو، پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، ایک آگ آسمان سے آتی، جس کی جل گئی اس کی قربانی ہو گئی، جس کی نہیں جلی وہ سب کے سامنے ذلیل ہو گیا، سب کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ تو آج ہمیں ان ذلت اور رسوائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے کو فرمایا کہ یہ ان کی امت کا مقام ہوگا، اگر وہ تمہارے وقت میں آ جائیں، تمہارے زمانے میں آ جائیں، تو تمہیں فرض ہے کہ تم ان پر ایمان لانا، نہ کہ وہ تم پر ایمان لیں گے، بلکہ تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو جو بنایا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے، اور میں نے جنت کے ہر پتے پر حضور کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، آنے کے بعد 300 سال تک روتے رہے، تو انہیں اچانک سے یاد آیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا ہے۔ تو 300 سال کے بعد جب یاد آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے اس کلمے کا واسطہ دے کر دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ان سے خطا ہو گئی تھی، آج ہمارا نوجوان اور بہت سے ہمارے علاقے میں بولا جاتا کہ بھائی غلطی تو آدم سے بھی ہوئی تھی نا، بھائی غلطی بہت بڑی بات ہے، ان سے غلطی نہیں ہوئی، آپ یہ یاد رکھیں ان سے خطا ہوئی، ان سے بھول ہوئی، خطا اور بھول، اور اس خطا اور بھول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر ان سے یہ خطا بھول نہ ہوتی تو ہم یہاں کیسے آتے، یہ دنیا کیسے بنتی؟ تو اس لیے کوئی بھی آدمی الفاظ نہ بولے ارے آدم سے بھی غلطی ہوئی نا، ہمارے سے غلطی ہوئی تو کیا ہوئی، یعنی نبیوں سے معاذ اللہ غلطی ہو سکتی ہے، نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور جس نبی سے غلطی ہو جائے وہ نبی نہیں ہے۔ آج تو کل تو بہت لوگوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے میں بھی نبی ہوں، اور معلوم ہوتا کہ انہیں کبھی کہیں سے پکڑا جا رہا ہے جیل میں، کبھی کہیں۔ تو جس آدمی سے غلطی ہو جائے وہ نبی نہیں ہے، نبی معصوم عن الخطا ہے، نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ کتنے بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 تالوں کے اندر تھے، 7 دروازے سے وہ اندر تھے، لیکن غلطی ہوئی نہیں ہوئی کیونکہ یہ نبی ہے، تو نبیوں سے غلطی نہ ہوتی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ کبھی نہ نکالے کوئی بھی، ارے غلطی ان سے بھی ہوئی نا، ان سے بھول ہوئی، ان سے خطا ہوئی، اور وہ خطا ان کے ساتھ ہے، وہ خطا، اور اس خطا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، ہم کون ان کے بارے میں کہنے والے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کلمے کا واسطہ دے کر دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔